ایک چھوٹے سے گاؤں میں جو ہرے بھرے ٹھیلوں کے بیچ آباد تھا، ایک یتیم لڑکی رہتی تھی جس کا نام حسینہ تھا۔ حسینہ نہایت سیدھی سادی اور بھولی بالی لڑکی تھی۔ دنیا میں اس کے پاس صرف ایک چھوٹا سا بچا ہوا جھونپڑا تھا اور ایک پیاری سی گائے جس کا نام اس نے گلابو رکھا تھا۔ اس کا دل اتنا صاف اور شفاف تھا جیسے وہ دودھ جو وہ بیچا کرتی تھی۔ والدین بچپن میں ہی دنیا سے رخصت ہو گئے تھے اور وراثت میں اسے یہی قائم مقام ملی تھی۔ یہی گلابو اس کا سہارا اور اس کے دوست تھی، اس کی رازدار اور روزی کا واحد ذریعہ تھی۔ ہر صبح حسینہ گلابو کا دودھ دوتی، مٹی کے بڑے گھڑے میں ڈالتی اور گھڑا سر پر رکھ کر گاؤں کے بازاروں میں بیچنے نکلتی۔ پورے گاؤں میں حسینہ کی پہچان اس کی ایمانداری اور خالص دودھ تھی، لیکن اس کا گزارا ہمیشہ تنگی میں رہتا۔ دودھ بیچنے کے بعد تھوڑا سا چارہ گلابو کے لیے خرید لیتی، ایک ٹکڑا روٹی اپنے لیے لیتی اور باقی پیسے چراہ گاہ کا کرایہ دینے میں چلے جاتے۔ چراہ گاہ کا مالک ایک لالچی آدمی تھا جس کا نام تو بڑا میٹھا تھا۔ حسینہ کو وہ صرف پیسے کمانے کا ذریعہ سمجھتا اور موقع ملتے ہی اس سے ناجائز فائدہ اٹھاتا۔ غربت کے باوجود حسینہ کی ایک عادت تھی جو کبھی نہیں چھوٹتی۔ وہ دودھ بیچنے کے بعد ہمیشہ گھڑے میں بچا ہوا تھوڑا سا دودھ ایک کٹورے میں ڈال کر بازار کے پیچھے والی گلی میں رکھ دیتی تاکہ بھوکی بلیاں پی سکیں۔ ان بلیوں کو پیٹ بھرتا دیکھ کر اسے سکون ملتا۔ ایک ہفتے حالات اور بھی مشکل ہو گئے۔ بخشی نے آ کر کہا، سنو حسینہ، میں نے فیصلہ کیا ہے کہ اب سے چراہ گاہ کا کرایہ دگنا ہو گیا۔ اگر جمعے تک پیسے نہ دیے تو گائے ذبح کر لوں گا اور تمہیں جھونپڑے سے بھی نکال دوں گا۔ یہ سن کر حسینہ کے دل پر بجلی گری۔ پرانا کرایہ ہی بمشکل ادا ہوتا تھا تو یہاں نیا کہاں سے لاتی؟ اسے لگا جیسے زمین اس کے قدموں تلے سے نکل گئی ہو۔ گلابو اس کی ساتھی ہی وہ واحد سہارا تھا جو اس سے چھن جائے گی۔ اسی روز وہ دل گرفتہ ہو کر بازار پہنچی۔ گھڑے میں دودھ رکھا تھا مگر چہرے کی رونق گل، آنکھوں میں اداسی تیر رہی تھی۔ اچانک ایک بلی اس کے سامنے آ کر رکی جو گاؤں میں اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ یہ عام بلیوں جیسی نہیں تھی۔ اس کے کالے ریشم جیسے چمکدار بال تھے اور آنکھیں سبز جمرود کی مانند دمکتی تھی۔ چلنے میں ایسے نازو انداز تھا جیسے کوئی شہزادی ہو۔ بلی نے گھڑے میں جھانکا، پھر نظریں اٹھا کر حسینہ کی آنکھوں میں ڈال دی۔ وہ نگاہ اتنی گہری تھی جیسے وہ اس کے دل کا حال سمجھ رہی ہو۔ حالانکہ حسینہ کو اس وقت دودھ کے ایک ایک قطرے کی ضرورت تھی، پھر بھی اس لمحے اسے یوں لگا جیسے یہ بلی معمولی نہیں بلکہ کوئی راز چھپائے ہوئے ہو۔ حسینہ کے دل نے چاہا کہ وہ گھڑے میں بچا ہوا دودھ اپنے لیے بچا لے، لیکن اس کے نرم دل نے اجازت نہ دی کہ وہ اس حسین مخلوق کو خالی لٹا دے۔ اس نے دل ہی دل میں کہا، شاید اللہ میری اس نیکی پر مجھ پر بھی رحم فرمائے۔ اس نے چھوٹے کٹورے میں دودھ ڈالا اور بلی کے آگے رکھ دیا۔ بلی نے بڑے سکون اور نزاکت سے دودھ پیا، پھر ایک آخری نظر حسینہ پر ڈالی جیسے شکریہ ادا کر رہی ہو، اور پھر گلیوں میں گم ہو گئی۔ دن گزرتے گئے اور جمعے کا دن قریب آ گیا۔ حسینہ لاکھ کوشش کے باوجود اتنے پیسے نہ جوڑ سکی۔ جمعے کی صبح جب اس نے گلابو کا دودھ نکالا تو اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ اسے لگ رہا تھا یہ شاید گلابو کا آخری دودھ ہے جو وہ اپنے ہاتھوں سے دو رہی ہے۔ گھڑا سر پر رکھا اور دل پر بوجھ لیے جھونپڑے سے نکلی۔ ابھی وہ دروازے سے باہر نکلی ہی تھی کہ وہی کالی بلی چوکھٹ پر آ بیٹھی، بلکہ ایسے جیسے وہ حسینہ کا انتظار کر رہی ہو۔ بلی نے گھڑے کی طرف دیکھا اور ہلکی سی آواز نکالی۔ حسینہ نے آہ بھری اور کہا، تو بھی آج اپنے حصے کی طلبگار ہے، خیر روزی اللہ دیتا ہے۔ اس نے حسب عادت کٹورے میں دودھ ڈالا اور بلی کے آگے رکھ دیا۔ بلی سکون سے دودھ پینے لگی۔ حسینہ نے منہ دوسری طرف پھیر لیا تاکہ اس کے آنسو بلی نہ دیکھ سکے، لیکن اچانک اسے ہلکی سی کھنک سنائی دی جیسے کوئی دھات کا چھوٹا سا ٹکڑا مٹی کے برتن سے ٹکرایا ہو۔ اس نے چونک کر کٹورے کی طرف دیکھا۔ دودھ ختم ہو چکا تھا لیکن نیچے ایک سنہری چمکتا ہوا سکہ پڑا تھا۔ حسینہ کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے سکہ اٹھایا۔ یہ ایک اصلی سنہری دینار تھا، جتنا قیمتی اس نے کبھی زندگی میں نہ دیکھا تھا۔ وہ گھبرا کر ادھر ادھر دیکھنے لگی کہ بلی کہاں گئی، مگر حسب عادت وہ غائب ہو چکی تھی۔ حسینہ نے سونے کے سکے کو سینے سے لگا لیا۔ یہ کوئی عام سکہ نہیں تھا،
یہ گویا اللہ کی طرف سے انعام تھا، جیسے اس کے صبر اور رحم کا انعام ملا ہو۔ دل خوشی سے دھڑک رہا تھا۔ وہ تیزی سے جھونپڑے کے اندر گئی اور سکے کو چولہے کے نیچے ایک پتھر ہٹا کر محفوظ جگہ چھپا دیا۔ پھر خالی گھڑا لیے بازار چل پڑی۔ اس دن اس نے کچھ نہیں بیچا، مگر وہ خود کو گاؤں کی سب سے امیر لڑکی سمجھ رہی تھی۔ شام کو بخشی حسب معمول آیا اور طنزیہ لہجے میں بولا، کیا بات ہے حسینہ، آج بھی پیسے نہیں لائی؟ لگتا ہے تیری گلابوں نے دودھ دینا چھوڑ دیا ہے۔ لیکن اس بار حسینہ کے چہرے پر عجیب اعتبار تھا۔ اس نے نرم لہجے میں کہا، یہ لیجئے، یہ آپ کے کرائے کا پورا حساب ہے، بلکہ 1 مہینے کا پیش کی۔ اب براہ کرم مجھے پریشان نہ کیجیے گا۔ اس نے جیب سے سنہری دینار نکالا اور بخشی کے ہاتھ پر رکھ دیا۔ جیسے ہی سکے کی جھلک اس کی آنکھوں میں پڑی، وہ حیرت سے اچھل پڑا، آنکھیں لالچ سے پھیل گئی اور زبان لڑکھڑا گئی۔ یہ کہاں سے پایا تو نے؟ کہیں چرایا تو نہیں؟ حسینہ نے مضبوط لہجے میں کہا، اللہ کا دیا ہے، اس کی روزی ہے، بس اتنا جان لو کہ یہ حلال ہے۔ بخشی کے پاس کہنے کو کچھ نہ رہا۔ وہ سکے کو مٹھی میں دبا کر بڑبڑاتا ہوا واپس چلا گیا۔ لیکن اس دن کے بعد ایک نیا سلسلہ شروع ہوا۔ اب ہر صبح وہی کالی بلی حسینہ کی جھونپڑی کے دروازے پر آ جاتی۔ حسینہ حسب عادت کٹورے میں تازہ دودھ ڈال کر اس کے آگے رکھ دیتی۔ بلی دودھ پیتی اور جاتے جاتے اس کٹورے میں ایک نیا سنہری سکہ چھوڑ جاتی۔ رفتہ رفتہ حسینہ کی زندگی بدلنے لگی۔ وہ اب غریب نہ رہی۔ اس نے اپنا جھونپڑا بھی مرمت کروا لیا، نئے کپڑے بنوائے اور گلابوں کے لیے بہترین چارہ خریدنے لگی۔ گلابوں کی صحت اور خوبصورتی اور بھی بڑھ گئی۔ سب سے بڑا یہ کہ حسینہ نے اپنی پرانی عادت کبھی نہ چھوڑی۔ وہ پہلے سے بھی زیادہ غریبوں اور مسکینوں کا خیال رکھنے لگی۔ گاؤں کے وہ لوگ جن کے پاس دودھ دینے والی بکریاں یا گائے تھی مگر خریدار نہ ملتے، ان سے زیادہ قیمت دے کر دودھ خریدتی تاکہ وہ بھی خوشحال رہ سکے۔ جلدی پورا گاؤں اسے حسینہ سخی کے نام سے جاننے لگا، مگر گاؤں کے سب لوگ کی آنکھیں خوشی سے روشن نہ تھی۔ بخشی چراگاہ کا لالچی مالک ہر روز حسینہ کی بدلی ہوئی حالت دیکھتا اور اندر ہی اندر جلتا۔ سوچتا، یہ یتیم لڑکی جس کے پاس کچھ نہ تھا، اچانک اتنی خوشحال کیسے ہو گئی؟ ضرور کوئی راز ہے اور وہ راز مجھے ہی معلوم کرنا ہوگا۔ ایک دن صبح کے اندھیرے میں سورج نکلنے سے پہلے بخشی چپکے سے حسینہ کے جھونپڑے کے پاس آ گیا اور گھاس کے ڈھیر کے پیچھے چھپ گیا، آنکھیں پھاڑ کر دیکھنے لگا۔ کچھ دیر بعد حسینہ حسب معمول باہر آئی اور کٹورے میں دودھ ڈال کر رکھی۔ وہی کالی بلی نمایاں ہوئی، سکون سے دودھ پیا اور پھر کٹورے میں چمکتا ہوا سکہ چھوڑ کر غائب ہو گئی۔ بخشی کے ہوش اڑ گئے۔ وہ لپک کر کٹورے تک پہنچا اور واقعی اس میں سنہری سکہ پڑا تھا جو ابھی تک دودھ کی نمی سے گرم تھا۔ اس کے دل میں لالچ کی آگ بھڑک اٹھی۔ وہ بڑبڑایا، اچھا تو یہی اس کے پاس دولت کا راز ہے۔ یہ کوئی عام بلی نہیں، یہ تو سونے کے سکے دیتی ہے۔ خزانہ حسینہ جیسی غریب کے لیے نہیں، میرے لیے ہے۔ اسی لالچ میں اس نے ایک خبیث منصوبہ بنایا۔ اگلے ہی دن وہ ایک مضبوط جال لے کر آیا اور پھر گھاس کے ڈھیر کے پیچھے چھپ گیا۔ جیسے ہی بلی حسینہ کے جھونپڑے کے قریب پہنچی، بخشی جھپٹ پڑا اور جال ڈال دیا۔ بلی نے پوری قوت سے چھٹکارا پانے کی کوشش کی۔ اس کے تیز ناخن انہوں نے بخشی کے ہاتھوں کو زخمی بھی کر دیا، مگر وہ باز نہ آیا۔ اس نے بلی کو پکڑ کر بوری میں بند کیا اور دوڑتا ہوئے اپنے گھر لے گیا۔ پھر بلی کو بوری سے نکالا اور بڑے سے پیالے میں دودھ ڈال کر اس کے سامنے رکھا۔ مکروہ مسکراہٹ کے ساتھ بولا، آجا میری بلی رانی، اب یہ میرا گھر تیرا، یہ دودھ بھی تیرا، اور مجھے سونے کے ڈھیر دے دے۔ بلی نے اپنی سبزی جمرودی آنکھوں سے اس کی طرف دیکھا، مگر اس بار اس کی نظر ٹھنڈی اور تیز تھی، جیسے خنجر کی دھار ہو۔ اس نے دودھ کو چھوا تک نہیں، بس کمرے کے کونے میں بیٹھ کر بخشی کو گھورنے لگی۔ گھنٹوں گزر گئے، بخشی کا صبر جواب دے گیا۔ وہ چلایا، پی لو، سن رہی ہو نا، پی لو دودھ۔ لیکن بلی اپنی جگہ سے نہ ہلی۔ آخر کار وہ پاگل سا ہو گیا۔ بولا، ٹھیک ہے، میں تجھے اس کمرے میں قید رکھوں گا، یا تو مر جائے گی یا پھر مجھے وہ سونا دے گی جس کی میں خواہش کرتا ہوں۔ ادھر حسینہ ہر صبح حسب معمول انتظار کرتی رہی۔ اس دن بھی کٹورا باہر رکھ دیا، مگر بلی نہ آئی۔ سورج نکل آیا، مگر اس کی پیاری رازدار دوست قید تھی۔
دل پر عجیب سی گرفت پڑ گئی۔ اسے یقین ہو گیا کہ بلی کے ساتھ کوئی آفت آن پڑی ہے۔ 3 دن بیت گئے، حسینہ کی آنکھوں سے نیند غائب ہو گئی۔ وہ ہر صبح دروازے پر کٹورا رکھتی تھی مگر بلی کی واپسی نہ ہوتی۔ حسینہ روز صبح کٹورا دودھ کا رکھ دیتی اور انتظار کرتی مگر کالی بلی واپس نہ آئی۔ اس نے گلیوں گلیوں ڈھونڈا، آوازیں لگائی، یہاں تک کہ اس کی آواز بیٹھ گئی لیکن بلی کا کوئی سراغ نہ ملا۔ تیسرے دن وہ اپنے جھونپڑے کے دروازے پر بیٹھ زاروں قطار رونے لگی۔ رونا اسے سکے کے رکنے پر نہیں تھا بلکہ اپنی اس واحد سچی دوست کے لیے تھا جس کے گم ہونے کا اندیشہ تھا۔ اچانک گلی کی بلیوں کا ایک گول اس کے گرد جمع ہو گیا، وہی بلیاں جنہیں حسینہ ہمیشہ کھانا کھلاتی تھی۔ ان میں سے ایک بوڑھی ایک آنکھ والی بلی آگے بڑھی، حسینہ کے کپڑوں سے لپٹی اور پھر میاؤں کر کے آگے چلنے لگی۔ کچھ قدم جاتی اور پھر پیچھے مڑ کر دیکھتی جیسے کہہ رہی ہو میرے ساتھ آؤ۔ حسینہ نے اشارہ سمجھ لیا، اس نے آنسو پونچھے اور بلی کے پیچھے چل پڑی۔ باقی بلیاں بھی ساتھ ساتھ ہو لی۔ یہ قافلہ گاؤں کی بلیوں سے گزرتا ہوا بخشی کے گھر تک جا پہنچا۔ دروازہ مضبوطی سے بند تھا مگر اندر سے چیخنے چلانے کی آوازیں آ رہی تھی۔ اندر کا حال یہ تھا کہ بخشی پاگل ہونے کے قریب پہنچ چکا تھا۔ 3 دن سے بلی نے نہ کھایا نہ پیا، اس کمرے کے کونے میں بیٹھی سبز آنکھوں سے اسے گھورتی رہی۔ اس وقت بخشی کا صبر ٹوٹ گیا۔ وہ ایک موٹی لاٹھی ہاتھ میں لیے چلایا، یا تو ابھی مجھے سونا دے ورنہ تجھے مار ڈالوں گا۔ اچانک بلی پہلی بار اٹھی، آہستہ آہستہ چلتی ہوئی دودھ کے اس پیالے تک گئی جو اب کھٹا ہو چکا تھا۔ اس نے ایک گھونٹ پیا، بخشی کا چہرہ لالچ سے کھل اٹھا۔ ہاں آخر کار اب سونا دے۔ مگر بلی نے پیالے میں سونا ڈالنے کے بجائے زمین پر ایک ٹکڑا سیاہ کوئلے کا اگل دیا۔ بخشی آگ بگولا ہو گیا۔ اس نے لاٹھی اٹھائی ہی تھی کہ بلی نے دوسرا گھونٹ پیا اور ایک اور بڑا کوئلے کا ٹکڑا اگل دیا۔ ہر گھونٹ کے ساتھ بلی کوئلہ اگلتی رہی اور ساتھ ہی بخشی کے گھر میں تباہی کھلنے لگی۔ فرنیچر راکھ میں بدل گیا، دیواروں میں دراریں پڑ گئی، اس کے صندوق میں رکھا سونا پتھروں میں تبدیل ہو گیا۔ باہر کھڑی حسینہ نے شور اور ٹوٹ پھوٹ کی آوازیں سنی۔ اس کا دل کانپ گیا کہ کہیں بلی کو نقصان نہ پہنچاؤ۔ اس نے زور لگا کر دروازہ توڑ دیا۔ اندر کا منظر دیکھ کر اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ کمرہ جو کبھی خوبصورت تھا اب ٹھنڈر بن چکا تھا۔ بخشی پاگلوں کی طرح بیچ میں کھڑا چیخ رہا تھا اور کالی بلی اس کے سامنے شان سے کھڑی تھی۔ جیسے ہی اس نے حسینہ کو دیکھا تیزی سے اس کی طرف لپکی اور اس کے گھنٹے پر چڑھ گئی۔ سب شور تھم گیا، بخشی زمین پر گر گیا، راکھ میں لت پت اور سسکیاں لینے لگا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے مگر پچھتاوا اپنی دولت کھونے پر نہیں بلکہ اس دل پر تھا جسے اس نے لالچ کے اندھیرے میں گنوا دیا تھا۔ حسینہ بلی کو لے کر وہاں سے نکلی۔ بلی اس کے کندھے پر مطمئن بیٹھی تھی۔ جھونپڑے میں پہنچ کر حسینہ نے اسے زمین پر اتارا اور حسب معمول دودھ پیش کیا۔ بلی نے دودھ پیا مگر اس بار کٹورے میں سونا نہیں رکھا۔ اس نے پہلی بار انسانی لہجے میں نہایت نرم اور میٹھے انداز میں کہا، غم نہ کر حسینہ، میں کوئی عام بلی نہ تھی، میں تمہاری مدد کے لیے بھیجی گئی تھی، برکت کی محافظ تھی۔ میں نے تمہارے دل کو آزمایا، تمہارے اندر رحمت اور قناعت کا خزانہ پایا، اس لیے تم نعمت کی حقدار ٹھہری۔ بخشی کے دل میں لالچ اور اندھیرا تھا، اس لیے اس کا انجام ویسا ہی ہوا۔ جو سونا تمہیں ملا وہ میرے پاس سے نہیں تھا بلکہ تمہارے پاکیزہ دل کا عکس ظاہر ہوتا تھا۔ اب میرا امتحان ختم ہوا لیکن میں تمہیں خالی ہاتھ نہیں چھوڑوں گی، یہ تمہارے صبر اور سخاوت کا اصل انعام ہے۔ یہ کہہ کر بلی نے چھلانگ لگائی اور ہوا میں ایک سبز روشنی کے شعاع میں بدل گئی۔ وہ شعاع سیدھی گلابوں کے باڑے میں جا کر سمٹ گئی۔ حسینہ دوڑ کر وہاں پہنچی تو اس نے دیکھا گلابوں بالکل سکون سے کھڑی تھی مگر اس کے تنوں سے جو دودھ ٹپک رہا تھا وہ سفید نہیں بلکہ ایک ہلکی سنہری چمک سے جگمگا رہا تھا۔ اس دن کے بعد گلابوں کا دودھ ہمیشہ سنہری اور بابرکت رہا۔ حسینہ کی زندگی خوشیوں اور سودگی سے بھر گئی لیکن اس نے اپنا ماضی کبھی نہ بھلایا۔ اس کے دروازے پر ہمیشہ غریبوں اور محتاجوں کے لیے خیرات موجود رہتی اور بخشی وہ اپنی لالچ کی سزا پا چکا تھا، خالی ہاتھ ذلیل اور رسوا، گاؤں کے بچوں تک کے لیے عبرت کا نشان۔ لوگ اسے دیکھ کر کہا کرتے تھے، دیکھو یہی ہے لالچ کا انجام۔ تو ویورز، اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگے تو اس کو لائک ضرور کیجئے، چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے
اور بیل کی گھنٹی کو آل پر کلک کیجئے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچ پائے۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔